السلام علیکم، میں ہوں کائنات میر اور آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اینکر پرسن اور تجزیہ نگار عمران ریاض خان۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی کشمکش کے حوالے سے آج ہم ان سے گفتگو شنید کریں گے۔ جی عمران، یہ بتائیے گا، جس طرح آج فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا ہے اور عمران خان کو بھی سننے میں آ رہا ہے کہ گرفتار کرنے کا ارادہ ہے، آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ حقیقتاً نیوٹرل ہے؟ دیکھیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کرنا ہے، اور دعوے تو بڑے آئے کہ نیوٹرل ہیں، دعوے تو بڑے آئے کہ کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ایسے ہو نہیں سکتی ہیں۔ ایک طرف لاہور ہائی کورٹ کے اندر جج صاحب کا حکم آتا ہے کہ آپ فوری طور پہ اس ملزم کو لے کر فواد چودھری کو میرے پاس پیش کریں، اور پھر بارہا کہنے کے باوجود پیش نہیں کیا جاتا۔ 3 گھنٹے اس حکم کے بعد میری اطلاع کے مطابق فواد چودھری لاہور میں رہے، لیکن انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی طاقت تو ایسی ہے جس کو پولیس یا یہ نظام عدالت سے زیادہ معتبر یا بڑا سمجھتا ہے، اور اس وجہ سے وہ فواد چودھری کو لے کر، اور میری اطلاع کے مطابق ان کو جگہ جگہ روکا گیا، جگہ جگہ ان کو بتایا گیا کہ ہائی کورٹ بلا رہی ہے، لیکن وہ نہیں رکے اور اسلام آباد لے کر پہنچے۔ نہ صرف یہ ہوا بلکہ جو موٹر وے پہ انہوں نے گاڑی چلائی ہے، کچھ میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ رفتار میں، جو رفتار کی ایک لمٹ ہے اس کو کراس کر کے انہوں نے فٹافٹ فواد چودھری کو اسلام آباد پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا وقفہ غالباً بھیرا پہ انہوں نے لیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ دوڑا کے گاڑیاں وہ لے گئے ہیں۔ اور جس طرح فواد چودھری کو پیش کیا گیا عدالت میں نے نا کلبھوشن یادو کی ویڈیو دیکھی، اور میں نے ویڈیو دیکھی اس کی ابھینندن کی بھی، ان کے منہ پہ کپڑا نہیں ڈالا ہوا تھا، اور میں نے ان کی بھی دیکھی جنہوں نے APS کے بچوں کو شہید کیا تھا، ان کے منہ پر بھی کپڑا نہیں ڈالا ہوا تھا، اور نہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا تھا اس طرح سے۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں کرنٹ لگایا گیا یا ہمیں مارا گیا یا ہمیں ننگا کیا گیا، لیکن میں نے دیکھا پولیٹیکل کارکن یہ شکوے کرتے ہیں، تو کیا یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں؟ کیا یہ لوگ دشمن ملک کے ایجنٹ ہیں جن کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا؟ ہمارے یہاں پہ نظام ننگا ہو رہا ہے، اور نظام جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے، اور یہ چیزیں پاکستان کے، مجھے ایسا لگتا ہے، بڑے مفاد میں۔ پاکستان کے عوام کو پاکستان کے ساتھ کون لوگ مخلص ہیں اور کون اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، یہ پہچاننے میں آسانی ہو رہی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اعلی کار بن جاتے ہیں طاقتور حلقوں کا، اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ڈیل یا سودے بازی کر لیتے ہیں، وہ لوگ بھی اب آشکار ہو رہے ہیں اور سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کی بات ہے، وہ ان کو خود ثابت کرنی پڑے گی، اور لوگ تبھی مانیں گے جب لوگ وہ ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ بظاہر آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز اسی طرح ہو رہی ہے جس طریقے سے کنٹرول کی جاتی ہے، یعنی جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بند کمروں میں ابھی بھی کچھ طاقتیں متحرک ہیں، اور پاکستان کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے جہاں پہ اب ہمیں ایک دھکا اور چاہیے، خدا نخواستہ، اس ملک کو جس حالت میں، نزاع کے عالم میں اس ملک کو پہنچا دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہی نئی قیادت آئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف پہ پچھلے 8 سے 10 ماہ میں مظالم ہوئے، وہ تھم سے گئے تھے، لیکن ایسا کیا ہوا ہے کہ محسن نقوی کی تقرری کے بعد فوراً سے اس چیز میں دوبارہ اسی طریقے سے تیزی آ گئی ہے؟ محسن نقوی تو ایک فیس ہے، اس کو تو صرف سامنے ہونا ہے تھوڑی دیر کے لیے، چیزیں تھمی نہیں تھیں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک مقدمہ، کیونکہ پنجاب میں ایک گورنمنٹ تھی، یہاں پہ ایک نظام تھا، اور آپ کتنا بھی زور لگائیں تو وہ نظام تو موجود رہتا ہے۔ آپ جو تبدیلی کی بات کر رہی ہیں، وہ تبدیلی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے اوپر گولیاں چلی ہیں اس کے بعد، اور ایک FIR بھی ہونی چاہ رہی تھی، وہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ بھی نہیں ہوئی، ان کو انصاف بھی نہیں ملا، اور اس کے بعد نئے مقدمات بھی درج ہوئے۔ اعظم سواتی کی گرفتاری، ان کو پورے پاکستان کے اندر چکر لگوائے گئے۔ یہ بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کے جانے کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس نے مداخلت نہیں کرنی؟ تو بظاہر تو ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ میری اپنی دانش میں اگر آپ میرا انالیسز لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ نیوٹرلٹی نام کی کوئی چیز یہاں پاکستان میں پریویل کر رہی ہے، اور یہ ہمارے جو سیاستدان دوست ہیں وہ بتاتے ہیں۔ جس دور میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کلیم کیا تھا کہ وہ نیوٹرل ہیں، اس دور کے کچھ گواہ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ہیں، کچھ دیگر لوگ بھی ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی ہیں۔ اب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بولنے کا ٹائم ہے،
اور ہمیں استعمال کیا گیا ہے. یعنی یہ جو رجیم چینج آپریشن اور جتنا بھی یہ سارا کچھ ہوا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں استعمال کر لیا ہے. بلکہ شہباز شریف کے بارے میں ایک صحافی نے بڑی اچھی بات کی ایک دن پہلے, وہ پنجابی میں مثال دیتے ہیں کہ بندہ خرچ ہو گیا ہے. تو شہباز شریف صاحب تو ایسا لگتا ہے خرچ ہو گئے ہیں. جو ان کی حالت ہے, ان کی اس وقت جو کنڈیشن آپ کو جب بولتے ہیں تو آپ کو نظر آتی ہے, جب وہ چلتے پھرتے ہیں ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو نظر آتی ہے, تو بڑی دقت میں ہے اس وقت پی ایم ایل این اور وہ سارے لوگ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری میں یہ ساری کارروائی ڈالی تھی. اور اس کارروائی کو ڈالنے کے بعد ان کو صرف اپنے کیسز میں معافی ملی ہے, پبلک کو 1 ٹکے کا ریلیف نہیں ملا, اور اب وہ سارے ڈرتے ہیں کہ انتخابات میں نہ جانا پڑے. دیکھیے میں یہ کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی ایلفی کے یہ ساری عجیب و غریب پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ جڑی رہیں. یہ جڑی نہیں رہ سکتی, یہ 4 دن اکٹھے نہیں رہ سکتے, یہ جھگڑا کر لیں گے. انہوں نے تو بندے مارے ہوئے ایک دوسرے کے, جھگڑے کی ایک لمبی تاریخ ہے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے کراچی میں کیا کچھ نہیں کیا, کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا, اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. فضل الرحمان ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑتے رہے, اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. اے این پی اور فضل الرحمان اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ازلی دشمن ہیں ایک دوسرے کے, اگر اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے تو اس کے 2 مطلب ہیں کہ ان کو کوئی اچھی والی ایلفی لگی ہوئی ہے اور دوسرا ان کا مشترکہ دشمن ایک ہے. سر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے دونوں اپنی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی ہیں, اس کے بعد سے ان کے اوپر ایک سختی کا پیریڈ شروع ہو گیا ہے, کیونکہ عام تاثر یہی ہے کہ ان کو اپنی اسمبلیاں جو ہے وہ اس موقع پر ڈیزالو نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ پی ڈی ایم کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا حکومت کرانے کا. یہ محسن نقوی کی تقرری بھی اسی چیز کی بنیاد ہے کہ وہ الیکشنز کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں کوئی عام آدمی ہوتا نا تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ عام والا کام کرے گا, وہ عمومی کام کرے گا جو آپ کی عقل میں اور سمجھ میں آ جاتا ہے. عمران خان ڈیفرنٹ ہے, وہ والے رسک بھی لیتے ہیں جو نارملی کوئی بندہ نہیں لیتا. پاکستان کی تاریخ میں پہلا آدمی ہے جس نے اپنی اسمبلیاں توڑ دی اور 2 اسمبلیاں توڑ کے اپنی حکومتیں ختم کر کے دوبارہ الیکشن میں جانا چاہتا ہے. یہ مختلف ہے باقیوں سے اور بولڈ ہے. عمران خان کو اس بات کا بالکل آئیڈیا تھا کہ یہ مشکلات آئیں گی, اور پہلے بھی کون سی کم تھی بالکل. لیکن اگر عمران خان صاحب یہ فیصلہ نہ کرتے تو جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی بھی گارنٹی دے دی گئی تھی اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی بھی گارنٹی نواز شریف صاحب کو دے دی گئی تھی. وہ جس ٹائم لائن کے ساتھ سارا کچھ ہونا تھا اس ٹائم لائن میں 2 اسمبلیوں کی تحلیل شامل نہیں تھی. اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ 2 اسمبلیاں تحلیل کر کے ایک پوری کی پوری ٹائم لائن ڈسٹرب کر دی ہے, اور اب وہ پورا بنا بنایا کھیل اس کو ری الائن کرنا پڑے گا, دوبارہ سے ری ڈو کرنا پڑے گا چیزوں کو, ایک مرتبہ پھر نئی فارمیشن بنانی پڑے گی, نئی پلاننگ کرنی پڑے گی. تو یہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ الیکشن بھی آگے آ رہا ہے, اور آئین تو یہ کہتا ہے, آپ نے کہا کہ الیکشن کو لمبا لے جائیں گے, ہو نہیں سکتا. کس بنیاد پہ لے جائیں گے؟ ملکوں میں جنگیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تب بھی وہ نہیں جمہوریت کو خراب ہونے دیتے. ملک آئین کے مطابق چلتے ہیں. پاکستان کی کسی ملک سے جنگ نہیں ہو رہی خدا نہ خواستہ, پاکستان کے اندر الحمدللہ کوئی جنگ لگی ہوئی نہیں ہے. ایک اکانومی کا مسئلہ ہے, اور جو حکومت اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے, پاکستان کے 70% لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس حکومت کی وجہ سے یہ اکانومی کا مسئلہ ہے, اور پاکستان کے 70% لوگ یا اس سے زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوری طور پہ عام انتخابات کروائے جائیں, وہ اس مسئلے کا حل ہے. تو لوگ جو ہیں بڑے سمجھدار ہیں, اگر آپ الیکشن دے دیں گے تو شاید مسئلہ حل ہو جائے. الیکشن نہ کروانا, چیزوں کو ڈیلے کرنا, ان چیزوں کو روک کر رکھنا, یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ جو بھی سوچ رہا ہے نا وہ ایک مرتبہ پھر غلط کیلکولیشن کر رہا ہے اور غلط اسیسمنٹ کر رہا ہے جو پہلے بھی انہوں نے کی ہے. عمران, آپ نے آج سنا ہی ہوگا جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے فیصلہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان لی جائیں گی, اس وجہ سے ہر چیز کی قیمتیں بڑھانی پڑے گی. تو آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم اس پولیٹیکل بیگیج کے ساتھ الیکشن میں جانا چاہے گی؟ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کر دیتے ہیں, آئی ایم ایف کی تمام شرائط ہم مان لیتے ہیں, لیکن پھر آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ 2023 میں انتخابات نہیں ہوں گے. وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہم مانتے ہیں, آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ 2023 میں عام انتخابات نہیں ہوں گے. لیکن پہلے جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ آپ ہمیں جلدی انتخابات سے بچا لیں, ہم یہ سارے فیصلے کر لیتے ہیں مشکل. تو پہلے جو گارنٹی دی تھی پہلے بھی یہ نہیں کر پائے, امپلیمنٹ بھی نہیں کر پائے,
ملک کو چلا بھی نہیں پائے, اکانومی کو کھڑا بھی نہیں کر پائے. فرض کرے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ گارنٹی دے دیتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ان جماعتوں کو, پی ڈی ایم کو, کہ ہم انتخابات 2023 میں نہیں کروا رہے, آپ مشکل ترین فیصلے لے لیں. وہ لے لیتے ہیں مشکل ترین فیصلے, پبلک کو مہنگائی میں ڈبو دیتے ہیں, تیل مزید مہنگا کرتے ہیں, گیس, بجلی, اشیاء خرد و نوش, آٹا, چینی, دالیں, گھی, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہیں, ٹیکسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو کیا اس سے پاکستان کی مارکیٹ چلے گی؟ کیونکہ پاکستان میں جب تک الیکشن نہیں ہوگا تب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی. سیاسی عدم استحکام کے اندر کبھی بھی آپ کی مارکیٹ کے اندر کانفیڈنس نہیں آتا. تو جب کانفیڈنس نہیں آئے گا, آپ اس حکومت کو 5 سال زبردستی رکھیں, 5 سال سیاسی عدم استحکام رہے گا, اور 5 سال یہ جیسے مرضی فیصلے کر لیں, ملک کی اکانومی واپس کھڑی نہیں ہوگی. یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ الیکشن کروائیں اور آنے والی حکومت جو ہے وہ ان فیصلوں کو لے کر چلے, ان کمٹمنٹس کو پورا کرے, لوگ بوجھ اٹھائیں, تو پھر 2 سال 3 سال لگیں گے, اس کے بعد جا کر پاکستانیوں کی کمر سیدھی ہوگی. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم بھی بھرپور طریقے سے عمران خان کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے, نااہل بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی, گرفتار بھی ہو سکتا ہے کیا جائے, تو اس کے رد عمل کے طور پہ تو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے گی. تو اس ساری صورتحال میں پبلک کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کو کس طرح صورتحال ڈیفیوز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیں, گرفتار کرنے میں نا مجھے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی یاد آ جاتی ہے. وہ اس لیے کہ میں وہاں پہ بھی جاتا تھا, رپورٹنگ کرتا تھا. آج میں بطور ایک رپورٹر آبزرور میں دوبارہ ابھی گیا تھا. ابھی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں ہو کر آیا ہوں زمان پارک سے. میں نے وہاں جا کر دیکھا ہے کہ نوجوان بہت بڑی تعداد میں پہنچ گئے ہیں, خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں. لگ بھگ کوئی 150 کے قریب وہاں پہ گاڑی کھڑی ہے. مال روڈ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے پورا ایچیسن کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں, اور پھر زمان پارک کو کراس کر کے آپ آگے برج تک جائیں تو یہ 150-200 گاڑی کم سے کم وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے لائن میں. اور ان ساری گاڑیوں کے اندر 3-3, 4-4, 5-5 لوگ بیٹھ کر آئے ہوئے ہیں. اگر آپ 4 بندہ بھی لگائیں نا تو پھر بھی یہ 700-800 بندہ تو گاڑیوں میں آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی 300-400 موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے. ان گاڑیوں کی بیک سائڈ پہ لوگوں نے 7 موٹر سائیکلیں کھڑی کی ہوئی ہیں. اتنی بڑی تعداد میں, جب تقریباً آپ کا کوئی 1500-2000 بندہ ہر وقت وہاں پہ موجود ہے, ابھی کوئی اس طرح کی سینیریو بھی نہیں ہے, کوئی لڑائی بھی شروع نہیں ہوئی. اگر خدا نہ خواستہ لڑائی ہو جاتی ہے یا کوئی سچویشن بن جاتی ہے تو اس میں کارکن مزید آ سکتے ہیں. تو اتنے بندے تو اس وقت سانحہ ماڈل ٹاؤن کے وقت مناج القرآن میں بھی نہیں تھے. اگر یہ لڑائی ہوتی ہے تو خواتین ہیں, بچے ہیں, وہاں پہ پولیس ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی, جھگڑا ہو جائے گا. آنسو گیس چلائیں گے تو وہ سارا ریزیڈینشل ایریا ہے, لوگوں کے گھروں کے اندر پرابلم ہو جائے گا, اور یہ ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا. تو وہ گولی چلا نہیں سکتے پبلک کے اوپر, اگر چلائیں گے تو سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا انسیڈنٹ ہو جائے گا. تو یہ بڑی دقت والی بات ہوگی کہ عمران خان کو زبردستی اریسٹ کر کے وہاں سے اٹھا کر لے جائیں. یہ بہت مشکل کام ہوگا. عمران خان کو اگر اریسٹ کرنا ہے تو میرے خیال میں جب وہ کہیں ٹریول کر رہے ہوں اور کسی جگہ پہ جا رہے ہوں اور رستے میں محسوس ہو کہ یہاں پہ 50-100 آدمی ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے, تو وہاں پہ داؤ لگانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن عمران خان کو جا کے گھر سے اٹھا لینا ان کی مرضی کے بغیر اور کارکنوں کی موجودگی میں, اس میں خون خرابہ خدا نہ خواستہ ہو جائے گا. بہت شکریہ عمران آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تو جی ناظرین, آپ نے دیکھا عمران ریاض خان آج ہمیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.